محترم ناظرین، ابھی کی ایک خبر ہے کہ کشن گنج میں ایک ڈیمو ٹرین ہے، اس میں آگ لگ گئی۔ اب پتہ نہیں اس میں کچھ نقصان ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، اللہ اعلم۔ بولنا یہ چاہتا ہوں کہ انسان اگر اس کی موت تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، جہاں کہیں بھی ہو، گھر میں ہو، بازار میں ہو، مارکیٹ میں ہو، راستے میں ہو یا کہیں بھی ہو، اس سے موت آنی ہی آنی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر انسان کو مرنا ہی مرنا ہے۔ لیکن انسان جو بھول جاتا ہے کہ لوگ سمجھتا ہے کہ میں زندگی بھر جیتا رہوں گا اور اپنی حالات کو بھول جاتے ہیں اور اللہ سے دور ہو جاتے ہیں اور غفلت میں پڑ جاتے ہیں، من مانی زندگی گزارتے ہیں اور کیا کیا نہیں کرتے ہیں، حالانکہ زمین کے لیے ایک دوسرے سے دشمنی کر لیتے ہیں، بھائی کے درمیان بغض اور کینہ پیدا ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کو مار ڈالتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ہوتی رہتی ہیں دنیا کے اندر صرف دنیا کی محبت کی وجہ سے، اور لوگ دولت کماتے ہیں، حلال حرام کی تمیز بھی نہیں کرتا ہے۔ محترم سامعین، آپ کو ایک دن مرنا ہے، آپ کے پاس ملک الموت آنے والا ہے، آپ کو موت آنی ہے، آپ اس دنیا سے الوداع ہونا ہے، اس دنیا سے آپ کو رخصت ہونا ہے، آپ کو قبرستان جانا ہے، آپ کو قبر میں جانا ہے، منکر نکیر آئیں گے، آپ سے سوالات کریں گے، سوالات کے جواب بھی دینا ہے۔ محترم سامعین، میدان محشر میں رب کے سامنے آپ کو بیان بھی کرنا پڑے گا، لیکن آج ہم ان سارے چیزوں کو بھول جاتے ہیں اور آخرت کی فکر نہیں کرتے ہیں۔ آخرت کی فکر سے لوگ بہت ہی ناآشنا ہو چکے ہیں، یعنی بھلا دیتے ہیں۔ محترم سامعین، اللہ رب العالمین قرآن میں کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ثم الینا ترجعون، اور تم سب کو ہماری طرف لوٹ کے آنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے اللہ نے سورۃ الملک کے اندر فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات، اللہ وہ ہے جس نے موت اور حیات کو بنایا، پیدا کیا۔ پہلے اللہ نے موت کا تذکرہ کیا ہے، یعنی انسان کو مرنا ہی مرنا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ نے موت کا تذکرہ اس لیے پہلے کیا ہے کہ موت کی گارنٹی ہے کہ انسان تو مرنے والا ہے، لیکن زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ کتنے بچے اس دنیا میں آتے ہی دنیا سے رخصت کر گئے، دنیا سے چل دی، اس کو زندگی نہیں ملی۔ تو آپ دیکھتے ہیں اور سنے بھی ہیں۔ تو محترم سامعین، ابھی بھی وقت ہے، آپ کے پاس ٹائم ہے، سمے ہے، اللہ کو پکارو، توبہ استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو کہ اللہ اگر مجھے موت آئے تو ایمان کی حالت پر موت آئے، اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت پہ، اور ہمیں مرنے کے بعد اگر ہمارا حشر ہو تو سلف صالحین کے ساتھ ہو۔ ان سے میں اپنی باتیں ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔